نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 2 اور 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ سورۃ النساء اصلاح معاشرہ کے قوانین اور ضابطوں پر مشتمل ہے، اس لیے آیت نمبر 1 میں تقوی کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ڈر ہوگا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر ہوگی، تبھی بندہ ان قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ اب آیت نمبر 2 سے باقاعدہ قوانین اور احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو پہلا حکم یتیموں سے متعلق ہے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، اور یتیموں کا مال کھانے کی سختی اور ممانعت ہے، چونکہ یتیموں کا مال زمانہ جہالت میں بھی کھایا جاتا تھا اور آج بھی کھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے یتیم کا جہاں مال کھانے کی ممانعت ہے، اس سے مطلب شاید یہ ہے کہ کوئی یتیم بچہ اڑوس پڑوس میں ہو تو جناب اس سے کوئی چیز چھین کے نہ کھائی جائے، وہ ٹافیاں لے کے آ رہا ہو تو ٹافی نہ کھائی جائے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو یتیموں کی جائیداد وغیرہ دبا لی جاتی ہے اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ تو یتیموں کا مال کھانے کا اصل مطلب یہی ہے کہ بالخصوص وہ جو قریبی تمہارے رشتہ دار ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، تو اس کا جو مال رہ گیا ہے وہ اس کا دوسرا بھائی ہڑپ کر جاتا ہے۔ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کو پال رہا ہوں، بچوں کی نگرانی کر رہا ہوں جی، لیکن اس کی ساری جائیداد وہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ بچوں کو یہ ہے کہ چلو عید کے کپڑے سلوا دیے اور آٹے کی بوری ان کے گھر بھجوا دی، اور انہیں اس طرح خوش کیا رکھا، قربانی کا گوشت بھجوا دیا، اور باقی جو ان کے ساری وراثت ہوتی ہے وہ چچا جان ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بڑا بھائی ہڑپ کر جاتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو کچھ نہیں دیتا، تو بظاہر خیرخواہی بھی کر رہا ہوتا ہے، بظاہر ان کے ساتھ نیکی بھی کر رہا ہوتا ہے، جناب کپڑے عید کے سلوا کے دیے جا رہے ہیں اور کھانا پینا بھجوایا جا رہا ہے، لیکن وہ جو ان کا حصہ ہے میراث میں وہ کیوں دبا لیا ہے؟ تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا جو یتیموں کے متعلق ہے، کمزوروں کے متعلق ہے۔ تو دوسرے لوگ پھر اپنا حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں نا، یہ بیچارہ یتیم بچہ ہے، ابھی یتیم کہتے ہیں اس کو جو ابھی نابالغ ہے، تو یہ یتیم ہے اور یہ بچہ ہے، اور یہ کیا چچا سے لڑے گا اور یہ کیا بڑے بھائی سے لڑے گا، اور جب کہ یہ خرچے کے پیسے بھی ان سے لے رہا ہو، پھر اس نے کیا مطالبہ کرنا ہے؟
اسکول جانے کے لیے فیس ان سے مانگتا ہے اور جیب خرچ ان سے مانگتا ہے، تو اس نے کیا ان سے جھگڑا اور مطالبہ کرنا ہے؟ تو اس لیے فرمایا خصوصاً ان لواحقین کو اور ان بڑوں کو کہ دھیان کرنا، یتیم کا مال مت کھانا۔ ایک مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں یتیموں سے متعلق، وہ یہ تھا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ اگر یتیم کا مال تم ملا کر کھا لو تو ٹھیک ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے برباد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ وہ ایک گنجائش اس لیے دی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یتیموں کے لیے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ الگ آٹے کی تھیلی لائی جائے، ان کے لیے الگ جناب سالن بنایا جائے، توا ان کا روٹی الگ ہو، یہ تو بڑے مسائل ہیں۔ فرمایا اکٹھا پک جائے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ہڑپ کرنا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک یتیم بچہ ہے، دوسرا جناب اس کا چچا ہے، والد تو اس کا فوت ہو گیا ہے، اب چچا صاحب کہتے ہیں جی ہمارا بھتیجا ہم اکٹھے ہی کھاتے ہیں، تو وہ یتیم بچہ تو ایک ہے، اس نے تو ایک روٹی کھانی ہے، اور چچا صاحب خود بھی، ان کا خاندان بھی، ان کے مہمان بھی اور دوست احباب بھی، اور سارے کھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو زیادتی ہے نا۔ تو اس طرح فرمایا نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یتیم کے مال کھانے کی ممانعت تو کی ہے، لیکن اس کے 2-3 طریقوں کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تم یتیم کے مال سے کوئی چیز اٹھاتے ہو، بھئی یار تجھے بعد میں دے دیں گے، تو عمدہ چیز اٹھا کے گھٹیا چیز مت دو۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، مونگ پھلی ہے، یہ فصلیں ہوتی ہیں، تو اس کے حصے کی تم نے لے لی، چلو جی بعد میں حساب کر لیں گے، تو ظاہر ان میں بھی کوالٹیاں ہوتی ہیں نا۔ عمدہ چیز تم نے لی ہے اور ردی چیز تم دے رہے ہو، بظاہر تو ٹوٹل پورا کر رہے ہو، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ جائز نہیں ہے کہ تم نے ظلم کیا ہے، عمدہ چیز لے کر تم گھٹیا چیز اس کو ناقص چیز واپس کر رہے ہو۔ یا ایک بکری اس سے لی ہے، اور بکریوں میں بھی کئی اقسام ہے نا جی، ایک بکری آپ کو ملے گی 50,000 کی، دوسری ملے گی آپ کو 10,000 کی، تو 50,000 والی لے کے 10,000 والی دے رہے ہو، ٹوٹل تو پورا ہو گیا جناب، ہم نے بکری لی تھی واپس کر دی، لیکن عمدہ چیز دے کر گھٹیا چیز دینا یہ حرام ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی اس آیت میں فرمائی ہے۔ دوسری نشاندہی جو ابھی میں نے عرض کیا کہ مالوں کو ملا کر کھانے کی، ایک یتیم بچہ ہے اور دوسری طرف پورا خاندان ہے اور ان کے مہمان ہیں اور ان کے دوست احباب ہیں، اور دھڑا دھڑ کھائے جا رہے ہیں، اور جی کوئی نہیں، فرق ہی کوئی نہیں جی، ہمارا تو ایک ہی ہے، ہم ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر تو ہے، لیکن اس کا سارا اڑا رہے ہو اس طرح تم، اس کی اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ تو فرمایا اس طرح نہ کرو۔ اور آیت نمبر 3 میں ایک اور صورت ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یتیم بچی کوئی رہ جاتی تھی، یتیم بچی کی کفالت کرتے اس کے چچا زاد، ماموں زاد، یا کوئی پھوپھی زاد، یا بعض دفعہ کوئی اور بندہ بھی کر لیتا اپنا قریبی اگر نہ ہوتے تو، ظاہر وہ چھوٹی بچی ہے، تو عذرا شفقت اور واقعتاً یتیموں کی کفالت کرنا بہت بڑا اجر بھی ہے۔ لیکن جب وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے اور بالغ ہو جاتی تو اب سوچتے کہ چلو اس کے ساتھ خود ہی نکاح نہ کر لیں، تو خود جب نکاح کرتے تو حق مہر، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں تو ہندوؤں سے متاثر ہو کے نا حق مہر کی اتنی اہمیت نہیں رہی جتنی جہیز کی ہو گئی ہے، حالانکہ اسلام میں تو حق مہر کی اہمیت ہے نا، مہر جو ہے یہ اسلام نے اس کی بہت تاکید کی ہے، اور اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کا حق مہر بھی کوئی خاص مقرر نہ کرتے، تو بھائی ہے جو اپنی کفالت میں ہے، جو اپنی زیر نگرانی ہے، تو بس کوئی خاص حق مہر بھی مقرر نہ کیا اور کوئی حقوق کا خیال بھی نہ کیا، فرمایا یہ بھی تو ظلم ہے، تم نے کل اس کی پرورش کی اس لیے کی تھی کہ کل اس کے حقوق غصب کرو گے، فرمایا اگر اس کے حقوق غصب کرنے تھے تو پرورش ہی نہ کرتے، اب پرورش کی ہے اور حقوق نہیں ادا کر سکتے تو نکاح ہی مت کرو، تم کسی اور سے نکاح کر لو نا، کوئی ضروری اسی سے کرنا ہے کہ جس کے تم حقوق پامال کرو گے۔ تو یہ یتیموں کے بارے میں ان 2 آیتوں میں یہ چند قوانین بیان ہوئی جن کا مختصر خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ اب آیات کی طرف دیکھیں۔ وَمَا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کرو، ان کے مال پہ قابض بن کر مت بیٹھو، اور بڑے بڑے دیندار لوگ بھی یہاں کر پھسل جاتے ہیں۔ یتیموں کے مال کے اوپر، اسی طرح بہنوں کے حصے میں بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہے نا اس میں پھسل جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم حقوق ادا کر رہے ہیں، جی کڑک بھیج رہے ہیں، جی آٹا بھیج رہے ہیں، جی
بھائی جو ان کا حق ہے وہ ان کو دو، اس طرح تم ان کو خیرات گویا کہ دے رہے ہو، یہ مت کرو۔ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، بیٹیوں کے گھر سے نا کھانا نہیں کھاتے، بیٹیوں کے گھر سے پانی نہیں پیتے، بہنوں کے گھر سے، لیکن پوری جائیداد ہڑپ کر جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پانی پینا بڑا تمہیں عجیب لگتا ہے، حالانکہ پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں جو خوشی کے ساتھ کھلائیں، لیکن جو پوری جائیداد ہڑپ کر گیا اس کی طرف تمہارا کوئی دھیان کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا جی وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور ادا کرو دے دو یتیموں کو ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور مت بدلو مت تبدیل کرو گھٹیا کو عمدہ کے ساتھ۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تم گھٹیا چیز دے دو اور عمدہ چیز لے لو، ایسا نہ کرو، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور دوسرا طریقہ مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ جی کوئی نہیں ہم تو اکٹھے ہی ہیں جی سارے، اور وہ ایک بندہ ہے اور تم جناب 20 بندے مسلط ہو، اور تمہارے مہمان اس کے علاوہ، تمہارے دوست احباب اس کے علاوہ، تو ظاہر بات ہے اس کا مال کھایا جا رہا ہے نا اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ اندازہ فرمائیں اللہ ایک ایک چیز کی نشاندہی فرما رہے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، حوباً گناہ، گھٹیا عادت، بہت رذیل قسم کی کمینگی ہے، یا کمینگی بھی کوئی چھوٹی نہیں، کبیرہ، بہت بڑی کمینگی ہے۔ تم یتیم کا مال کھا جاؤ، ایک یتیم بچہ جو تمہاری زیر کفالت ہے، تم اس طریقے سے اس کا مال ہڑپ کر جاؤ، اس سے بڑی اور کیا کمینگی ہوگی، اس سے بڑی اور کیا خباثت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور پیٹ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اندر سے ان کو جلا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ بد نصیب کون ہے جن کو آگ اندر سے جلا رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، تو یہ ان کے پیٹ میں آگ بھری گئی ہے آج۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کسی کا حق تو کسی کا حق ہے، لیکن پھر یتیم بھی ہو اور اس کا حق کھایا جائے، یہ اور ڈبل گناہ ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے ہاں یہ طریقہ بھی ہے کہ صدقات خیرات کے نام پر رسموں میں اڑایا جاتا ہے، یہ بھی تو یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے۔ والد فوت ہو گیا ہے، اب جناب اس کی جمراتیں کرنی ہیں 7، یہ تو خیر مہنگائی والوں کو اللہ بھلا کرے، انہوں نے کم کر دی ہیں، ابھی پہلے تو پوری 7 ہوتی تھی، ابھی تو کم ہوتی گئی ہیں۔ یہ تو کیسر صاحب نے ماشاءاللہ ریٹ تیز کیے ہیں نا، تھوڑا اور تیز کرو، یہ جمعرات واسطے نا رعایت نہ کیتے کرو، تھوڑا ڈبل کرو۔ بھائی یتیموں کا مال کیوں کھاتے ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اس کا مال جناب تم اڑاؤ رسموں میں؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ جناب وہ یتیم بچوں کا مال تم خیراتیں کرو؟ وہ بڑے ہوں گے، انہوں نے خیرات کرنی ہوگی، کر لیں گے۔ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا کہ جناب تم ان کا مال اڑاؤ؟ اور ان کے گھر کے اندر دیہاتوں میں نا جانور ہوتے ہیں، گائے ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے، وہی سہارا ہوتا ہے، ان کا گزارا ہوتا ہے، اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور ساری برادری کھا کے جناب یا اللہ ادھر ثواب 1,24,000 نبیوں نے پہنچا۔ واہ، کام بک ستھرا کیتا نے نبی توڑے ثواب دے محتاج نعوذ باللہ۔ یہ غریب کا مال کھا کے ثواب انبیاء کو پہنچا رہے، قربان جاؤں، یا اللہ آل رسول نو پہنچا، صحابہ اہل بیت نو پہنچا۔ کم بک سونا کیتا نے کہ وہ مال جس کا کھانا جائز ہی نہیں تمہارے لیے، اس مال کو کھا کے، یہ بات تو کڑوی ہے لیکن ہے تو اسی طرح ہی نا۔ یتیم کا مال کھانا، بچے چھوٹے رہ گئے ہیں اور تم مال اڑا کے، تمہارا تو کام تھا تم خود ان کے ساتھ تعاون کرتے، ان کو کھلاتے، نہ کہ جناب تم ان کا مال کھا کے جا رہے ہو اور پھر اس پہ ثواب کی امید بھی رکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، دوسرا وہ یتیم بچی والا جو میں نے عرض کیا، یتیم بچی کی پرورش کی، بڑی ہوئی، بس نکاح کر لو، خیر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ حقوق ادا کرنے ہیں، نہ مہر دینا ہے، چھک رکھو، ظلم۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، یعنی یتیم بچیوں کے بارے میں،
تو فنکحو تو ان سے نکاح نہ کرو بلکہ فنکحو نکاح کرو ما طاب لکم من النساء جو تمہیں پسند آئیں عورتیں مثنا و ثلاث و رباع 2 2 اور 3 3 اور 4 4 یعنی اگر یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ان سے نکاح نہ کرو اور نکاح کرو. اللہ نے تمہیں اتنی گنجائش دی ہے رخصت دی ہے 2 کر لو 3 کر لو 4 کر لو لیکن ان کے ساتھ تم نہ کرو اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو تو ان کے ساتھ تب کرو جب حقوق ادا کر سکتے ہو تو. بظاہر اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا جب تک یہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہ آئے کہ لوگ اس طرح یتیم بچیوں کی پرورش کے بہانے پھر نکاح کر لیتے ہیں. کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا اگر تم خوف کرو یتیموں کے بارے میں تو نکاح کرو 2 2 3 کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرو اور حقوق ادا نہ کر سکو تو پھر ان سے مت نکاح کرو. اس کے علاوہ اور عورتوں سے کیا کرو نکاح کرو جی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اب 2 2 3 3 4 4 تو کرو لیکن وہاں بھی دھیان کرنا کہ وہاں بھی حقوق ادا کرنے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں بس ٹھیک ہے جناب یتیم تو نہ ہو لیکن باقی فرمایا ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اگر وہاں بھی تم حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ ہی گزارا کرو. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم خوف کرو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے فواحدۃ پس ایک سے ہی کرو پھر ایک سے گزارا کرو. زیادہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. وہ آگے بڑھے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور پھر وہ عدل بھی کر سکتا ہے. جو عدل نہیں کر سکتا وہ آگے نہ جائے. او ما ملکت ایمانکم یا جو تمہارے ہاتھ مالک ہوئے یعنی کوئی باندیاں جو کہ آج کل نہیں ہیں. ذالک ادنا اللہ تعولوا یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم ایک طرف جھک نہ جاؤ. ظاہر بات ہے جب تم انصاف نہیں کرو گے تو ایک طرف مائل ہو جاؤ گے اور ایک طرف مائل ہو گئے تو یہ ظلم ہے اور ظلم کی اجازت نہیں ہے. تو اس آیت مبارکہ میں ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت بھی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ لازمی کرنی ہے. یہ اجازت ہے اور اجازت بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ جب عدل اور انصاف ہو سکے اور عدل اور انصاف نہ ہو تو پھر اجازت نہیں پھر ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ اور دو یتیموں کو ان کے مال وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ اور نہ تبدیل کرو خبیث کو گھٹیا چیز کو عمدہ چیز کے ساتھ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا بے شک یہ بڑا گناہ ہے بڑی غلطی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم خوف کرو اللہ تقسطوا فی الیتامی کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں. فانکحوا ما طاب لکم پس نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو من النساء عورتوں میں سے مثنا و ثلاث و رباع 2 2 اور 3 3 اور 4 4 کرو. فإن خفتم پس اگر تم خوف کرو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کر سکو گے فواحدۃ پس ایک ہی کرو. او ما ملکت ایمانکم یا جن کے مالک ہوئے تمہارے ہاتھ یعنی باندی سے کرو. ذالک ادنا اللہ تعولوا یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم ایک طرف جھک نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا